اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن۔ ہماری شرعی رہنمائی کی ہیلپ لائن ہے المفتی آن لائن، جہاں آپ کے بہت سارے شرعی مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سوالات بھیجتے ہیں، مفتیان کرام سوالات کے جوابات دیتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ بھی کریں، اپنا سوال لکھیں، نام علاقہ بھی ساتھ منشن کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا سوال مختصر ہو۔ انشاءاللہ آپ کو جلد جواب دیا جائے گا۔ مفتی عابد شاہ صاحب جامعۃ الرشید کے آپ استاذ الحدیث سینئر مفتی، اور دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی سیف اللہ صاحب جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث سینئر مفتی۔ پہلا سوال عابد شاہ صاحب سے یہ ہے کہ مجھے فتوے کی وضاحت چاہیے تھی، اوپر میں نے سینڈ بھی کیا تھا، اور اصل میں شیئر کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی نے اسٹاک ایکسچینج میں کوئی شیئر ڈیویڈنڈ کی نیت سے لیا ہو اور اس کے اوپر مفتی صاحب عام طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کمپنی کے جو بھی جامد اثاثے ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور جو انٹیجیل غیر جامد اثاثے ہوتے ہیں تو کمپنی کے ان کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگر ایک کمپنی ہے جسے ڈولمن سٹی ریٹ ڈی سی آر جو کراچی میں ہے، ڈی سی آر کے نام سے ہے، تو ان کا انکم ماڈل جو ہے وہ اپنی بلڈنگ کو انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اور رینٹ کی جو انکم آتی ہے وہ اشتہارات کی انکم آتی ہے، تو اس کو ڈیویڈنڈ کی صورت میں وہ اپنے شیئر ہولڈر میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کمپنی جن کا انکم مال اس طرح کا ہو، رینٹل ماڈل ہو، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ یہ کمپنی مکمل شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے؟ جیسے ہم نے کوئی گھر کرائے پر دیا ہو تو گھر کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کرائے پر لگتی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی جواب دیجیے۔ جی، شرعاً مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ تو عام کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں، اس شیئرز کا جس قدر حصہ فنش پروڈکٹس کے مقابلے میں آ رہا ہو، یا خام مال کے مقابلے میں آ رہا ہو، یا ایسے مال کے بارے میں جس کو بیچنے کا بزنس ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اور جو فکسڈ ایسیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتے، تو ان پر مالیت کے حساب سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ان فکسڈ ایسیٹس پر نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کسی کمپنی کا بزنس ماڈل وہ رینٹ پر چلانے کا ہو پراپرٹی، تو اس میں بھی جو شیئر کی یا پراپرٹی کی ویلیو ہے فکسڈ ایسیٹس کے مقابلے میں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور البتہ جو کرایہ اس میں سے آئے گا، یا جو ڈیویڈنڈ آئے گا، یا کمپنی کے اثاثوں میں کرائے سے حاصل ہونے والی جو نقد آمدنی ہوگی، اس نقد آمدنی کے مقابلے میں شیئر کا جتنا حصہ آئے گا تو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ باقی اثاثے جو فکسڈ ایسیٹس ہیں جن کو کرائے پر چلایا جاتا ہے، ان کے حساب سے ان کی مالیت کے حساب سے کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آئی ہیو اے query with regards to discover in Islam مولانا مفتی my husband and I have been married for 11th month. However, a week ago my husband and given me talaq 3 times. The manner is which my talaq was given where my husband was completely insane. تو پورا یہ لکھا ہوا ہے، اس کے آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس کو، تو کیا اس کا جواب کیا؟ یہ بہت تفصیل سے بہت لمبا لکھا ہوا ہے اس کو۔ جی، اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے جنابت کی حالت میں، غصے کی حالت میں، شدید غصے کی حالت میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ آیا اس صورت میں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ایک ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہے۔ تو اس سوال کے حوالے سے 2-3 غلط فہمیاں ہیں اس سوال میں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، جیسے حیض نفاس کی حالت ہوتی ہے یا جنابت کی حالت ہوتی ہے، اس میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط فہمی ہے، جنابت کی حالت میں بھی، حیض کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ جنابت حیض و نفاس کی ہو یا دوسری جنابت ہو۔ دوسری غلط فہمی اس میں 3 طلاق کے ایک مجلس میں ایک ہونے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ بھی ایک مشہور غلط فہمی ہے۔ امت کے جو ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ، اس کا اجماع ہے اس بات پر کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ رائے جو ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، یہ بہت شاذ رائے ہے، اور یہ روایات کے غلط فہم پر مبنی ہے ہماری تحقیق کے مطابق۔ جن روایات سے اس پر استدلال کیا جاتا ہے ان کا درست مطلب اہل علم نے اور جمہور نے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس پر ہماری رائے کے مطابق جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں،
اور وہ ایک نہیں ہوتی۔ تیسری غلط فہمی ان کو یہ ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی ایک غلط فہمی ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ طلاق جب بھی کوئی آدمی دیتا ہے تو وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ ہائپر ہوتا ہے، ہنسی خوشی میں کون اپنے گھر کو برباد کرتا ہے؟ جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے، تو اس لیے جو عام غصہ ہے، نارمل غصہ ہے، اس میں بالکل طلاق ہو جاتی ہے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ایک آدمی غصے کی ایسی کنڈیشن میں ہو کہ اس حالت میں اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میری زبان سے کیا لفظ نکلے ہیں، بعد میں بھی اس کو یاد نہیں آتے ہیں کہ میری زبان سے کیا لفظ ہے، اور اس وقت بھی اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو وہ بہت ہی ایک نادر قسم کی حالت ہے، اور فقہاء نے فرمایا کہ وہ تو جنون کی ایک قسم ہے، یعنی پاگل پن کی ایک قسم ہے کہ ایک آدمی غصے میں بالکل پاگل ہو گیا، تو وہ صورت مستثنیٰ ہے۔ لیکن جو ان کی سوال کی اس سے معلوم ہو رہا ہے سیاق سے، تو ایسی غصے کی کنڈیشن اس میں ثابت نہیں ہوتی ہے، اور ہماری رائے کے مطابق 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اگر ان کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس طرح کی جنونی حالت میں تھے تو ان کے شوہر کو اس حالت کی پوری تفصیل لکھ کر دارالافتاء سے تحریری فتویٰ لینا چاہیے، تحریری فتویٰ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ سوال شامل کر سکتے ہیں۔ طریقہ بڑا ہی سمپل ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنا سوال لکھیں گے، نام علاقہ اس میں مینشن کریں گے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جلدی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہے دوبارہ بھیجیں، انشاءاللہ ریمائنڈر دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ وہی سوال آپ کا ہم دوبارہ شامل کریں۔ مفتی سیف اللہ صاحب سے ہم انشاءاللہ ایک سوال لیں گے، لیکن سوالات جو ہیں وہ کچھ آڈیوز ہم تک پہنچے ہیں، تو مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ ان کا جواب دے دیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مغرب کی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوا، تو اب یہ شخص سلام پھیرنے کے بعد اٹھا اور ایک رکعت پڑھی، اور اس نے قاعدے میں یہ نہیں بیٹھا، اور بلکہ ایک رکعت اور پڑھ کر پھر اس قاعدے میں بیٹھا، تو آیا اس سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مغرب کی تیسری رکعت میں شریک ہوا، یعنی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، تیسری رکعت میں شریک ہوا۔ اب جب یہ اپنی بقیہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اصولی طور پر تو انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ان کی جو پہلی رکعت تھی تو پہلی رکعت پڑھ کر انہیں تشہد کرنا چاہیے تھا، قعدہ کرنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنے کے اعتبار سے امام کے ساتھ پڑھی ہوئی جو رکعت ہوتی ہے وہ بھی ساتھ کاؤنٹ ہوتی ہے، تو گویا کہ انہوں نے اپنے طور پر الگ تو 1 رکعت پڑھی ہے، لیکن چونکہ 1 رکعت آلریڈی امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس لیے انہیں دوسری رکعت پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ بیٹھے نہیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بیٹھے، سجدہ سہو نہیں کیا، تو پھر بھی ان کی نماز ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی طور پر تو اسے بیٹھنا چاہیے، لیکن بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی صورت میں دوسری رکعت پر نہیں بھی بیٹھا تو بھی اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ درست ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اگلا سوال آپ سے وہ بھی آڈیو ہے، انشاءاللہ وہ بھی پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، یہ چند مسائل تھے، یہ پوچھنے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ التحیات میں شامل ہوا، قاعدہ اولیٰ میں شامل ہوا یا قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوا، اور جیسے ہی وہ بیٹھا قاعدہ اولیٰ میں، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یعنی ابھی التحیات پڑھنا شروع بھی نہیں کی تھی، بیٹھتے ہی فوراً امام کھڑا ہو گیا، تو آیا یہ شخص التحیات پڑھ کر کھڑا ہوگا یا ویسے کھڑا ہو جائے گا؟ یا اسی طرح جو قاعدہ اخیرہ ہے، جیسے ہی بیٹھا امام نے سلام پھیر دیا، تو آیا یہ التحیات پڑھ کے کھڑا ہوگا یا ویسے ہی امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جی، یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی امام کے ساتھ شریک ہوا تو التحیات میں شریک ہوا، خواہ وہ پہلی بار تشہد تھا یا دوسری بار تھا، پہلا قعدہ تھا یا دوسرا تھا، صحیح۔ وہ پہلے قعدے میں بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ امام کھڑا ہو گیا۔ اب ایک طرف سے دیکھا جائے تو اسے تشہد پڑھنا ہے، وہ اس پر واجب ہے۔ دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو امام کی متابعت کرنا، امام کی پیروی کرنا، وہ ان کے ذمہ لازم ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے اپنا تشہد پورا پڑھنا چاہیے۔
تشہد پورا کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور امام کی متابعت کرے، کیونکہ دونوں چیزیں واجب ہیں، تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، تشہد کرنا، اور امام کے ساتھ جو ہے شریک ہونا، یہ اس کی پیروی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ تو دونوں کو جب دونوں پہ اکٹھے عمل ہو سکتا ہے تو دونوں پہ عمل کرنا چاہیے کہ پہلے تشہد پڑھ لے، پھر کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ پھر رکوع سجدہ باقی جو نماز ہے اسی طرح پڑھ لے۔ ٹھیک، اور اسی طرح یہ آخری اگر قعدہ ہے، قعدہ اخیرہ، تو اس میں بھی ایسے ہے کہ اگر امام یہ جو ہی بیٹھا امام نے سلام پھیر دیا تو اسے اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہو جانا چاہیے اور اپنی رکعت نماز مکمل کر لینی چاہیے۔ جیسے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نے گھر میں اگربتی جلائی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، اس کے قریب جا کر اس سے باتیں کرنے لگ گیا، وہ مسلسل سگریٹ پیتے جا رہا ہے، تو آیا اس جو روزے دار ہے اس کے پاس بیٹھا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کے بارے میں مضاف۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ اگربتی جل رہی ہے، دھواں ہے، یا کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو آدمی کسی کام کے سلسلے میں وہاں چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب آدمی اپنے ارادے سے اور اپنے عمل سے دھوئیں کو اپنے جسم میں لے جائے۔ صحیح۔ اگر کوئی گزر رہا تھا ویسے دھواں اس کی طرف آ گیا، یا کوئی سگریٹ پی رہا تھا اس کا دھواں آ گیا، تو اس سے اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ نہیں پڑے گا۔ مفتی عابد شاہ صاحب کی طرف آئیں گے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں تو وہ پینٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں، اور پینٹ میں لگا قطرہ ظاہر ہے کہ بدن کے اوپر پھر لگتا ہے، تو کیا اس سے بدن ناپاک ہوگا، اور اگر ناپاک ہوگا تو ہم پاک پھر کیسے کریں گے؟ جی بالکل، جو پیشاب کا قطرہ ہے وہ ناپاک ہے، وہ اگر پینٹ کو لگے گا تو پینٹ بھی ناپاک ہو جائے گی، اور پھر اگر پینٹ گیلی ہو اور وہ بدن کے ساتھ لگے گی تو بدن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پینٹ خشک ہو جائے لیکن بدن گیلا ہو اور وہ اس پینٹ کے ساتھ لگ جائے تو اس میں بھی بدن ناپاک ہو جائے گا۔ تو پھر جہاں تک ان کے اس سوال کا تعلق ہے کہ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدن پر جہاں نجاست لگی ہو اس کو دھو لیا جائے پانی کے ساتھ، اور اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہو تو اس کو 3 مرتبہ دھونا، اس طرح سے کہ ہر مرتبہ دھو کر نہ چھوڑ دے اور کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، یا آخری مرتبہ کم از کم اتنا زور سے نہ چھوڑ دے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ ٹھیک، تو یہ ضروری ہے، اس طریقے سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی معذور ہے، یعنی اگر معذور نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ ٹیشو وغیرہ رکھے اور اس کا اہتمام کرے کہ بدن اور کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہے اور وہ باوجود اہتمام کے بھی اس کے کپڑوں کو کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو اس کے حوالے سے اتنا ہے کہ اتنی نجاست جو چوڑائی میں 1 درہم کے بقدر نہ ہو، یعنی ہتھیلی کا جو گہرا حصہ ہوتا ہے اگر سیدھی پکڑی جائے ہتھیلی تو اتنے حصے کے بقدر پھیلاؤں میں جو نجاست ہے وہ معاف ہے بدن پر یا کپڑے پر، اگر پتہ نہ چلے اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہی ہے کہ میزان بینک کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پر سود تو نہیں ہوتا یہ طرح اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے ان کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں جتنے بھی غیر سودی بینک ہیں جس میں میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ اسلامی بینک ہے، فیصل اسلامی بینک ہے، یا دوسری بینکوں کی اسلامک ونڈوز ہیں، ان کے بارے میں ہمارا فتویٰ اور بعض اور اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کرتے ہیں، یعنی ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یا جتنی بھی اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ کرنٹ ہیں یا وہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں، وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ لہٰذا اگر کسی اکاؤنٹ میں رقم رکھوا کر کوئی نفع لیتا ہے تو وہ نفع بھی حلال ہے، اور اگر کوئی کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھواتا ہے جو قرض جس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے تو وہ اکاؤنٹ بھی جائز ہے اور اس میں بھی رقم رکھنا جائز ہے۔ رقم رکھنا جائز ہے۔ بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ آپ مفتی سیف اللہ صاحب کے پاس جائیں گے، اس سے پہلے اگین اپنا جو نمبر ہے واٹس ایپ نمبر GTR میڈیا کا المفتی آن لائن کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر اپنا سوال بھیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال آڈیو ہے وہ انشاءاللہ پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، یہ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جو عورت ہے اگر یہ مخصوص ایام میں ہو اور سفر شروع کرتی ہے، 200-300 کلومیٹر کا سفر ہے، اب جس شہر میں یہ گئی ہے وہاں پہنچ کر یعنی 1-2 دن بعد وہ پاک ہوتی ہے اور 10 دن اس سے ٹھہرنا ہے، تو یہ جو اس کا سفر ہے یہ کل عدم شمار ہوگا، یعنی نماز وہاں پوری پڑے گی
یا قصر کرے گی؟ جی اس مسئلے میں بعض اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عورت اگر وہ یعنی عذر کی حالت میں ہو اور اسی حالت میں وہ سفر کرے تو جب وہ پاک ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر سے یعنی 77 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہے اور 15 دن سے کم کی اس کی رہنے کی ارادہ ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں 8-10 دن، تو اس صورت میں اسے نماز قصر کرنا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت سے یہ تھا، اس کو بھی جو پہلے سوال رہتا ہے ان میں شامل کر لیا جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ نکاح فارم میں ایک شک ہوتی ہے تفویض طلاق کی، تو اگر کوئی شخص جب نکاح ہونے لگے تو شوہر سے الگ میں بات کر لی جائے کہ جو آپ کی بننے والی بیوی ہے وہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک طلاق کا حق اسے بھی دیا جائے، ان طلاق بائن کا اختیار اسے بھی دیا جائے، اور وہ حامی والی کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، لیکن ابھی چونکہ نکاح نہیں ہوا، اب جب نکاح ہوگا تو اس وقت اس کا ذکر نہ کیا جائے مجمع کے سامنے، اور البتہ بعد میں وہ چونکہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو اس کو اس خانے میں اس شک کو لکھ لیا جائے کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دیا ہے، اور بعد میں شوہر سے سائن کروا لیا جائے خالی، تو آ جائے اختیار اس کو مل جائے گا، یا کہ وہ زبان سے بھی کہے دوبارہ شوہر نکاح کے بعد کہ میں نے اس کو ایک طلاق دے دیا ہے، پھر یہ اختیار ملے گا اس کے بارے میں؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جگہ کوئی آدمی شادی کرنا چاہ رہا تھا تو لڑکی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ شوہر مجھے طلاق کا حق تفویض کرے کہ میں جب چاہوں اپنے اوپر طلاق واقع کر سکوں، تو آپس میں ان کا معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، شوہر نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے میں یہ اختیار دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے جب نکاح کا وقت آیا تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ نکاح فارم کی جو وہ شک نمبر 18 ہے اس کے آگے لکھ دیا کہ یعنی اس کو عورت کو تفویض کا میں حق دیتا ہوں، طلاق تفویض کرتا ہوں، اس کو طلاق کا حق دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کر دی، اس تحریر کے اوپر اس نے سائن کر دی اپنی رضا و رغبت کے ساتھ، تو یہ گویا کہ جو ایک طلاق بائن ہے تو اس عورت کا کو اس کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا اصولی جواب یہ ہے کہ اگر نکاح سے پہلے اس نے ویسے لکھ دیا کہ میں کہہ دیا یا لکھ دیا کہ جی میں طلاق کا حق اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ اس کا اعتبار تب ہوگا جب یہ کہے کہ میں جب اس عورت سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا، تو نکاح کے بعد اس کو اپنی طلاق کا اختیار ہوگا، یعنی نکاح کی طرح نسبت کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر نکاح کے بعد جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح پڑھا جا چکا اور اس کے بعد نکاح فارم پہ لکھا گیا، اس لکھنے کے بعد اس نے دستخط کیے، اپنی خوشی سے دستخط کیے، تو اس سے بھی گویا کہ اس نے عورت کو جو ایک طلاق بائن اس عورت کی تفویض کیا، اس کو اختیار دیا ہے، تو یہ اس طرح کا اختیار دینا ٹھیک ہے۔ صحیح۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت ایک مسئلہ یہ تھا کہ فرضوں کی جو پہلی اور دوسری رکعت ہے، تو پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، لیکن اگر کسی نے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے سبحانک اللہ مکمل طور پر لا الہ غیر تک پڑھ لی، تو آیا اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جی یہ جو پہلی رکعت ہے یا اس طرح تیسری رکعت ہے، یعنی سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ وغیرہ میں، تو اس میں تو یہ ثنا وغیرہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر دوسری رکعت میں یا فرضوں کے اندر جیسے یعنی پہلی کے علاوہ دوسری رکعت میں اس نے پڑھا ہے تو یہ پڑھنا ٹھیک نہیں، اور اس میں فاتحہ کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب آپ کا، مفتی سیف اللہ صاحب آپ کا، آپ حضرات تشریف لائے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، جو بھی سوالات تھے مفتیان کرام نے رہنمائی فرما دی ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔